السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاذکار الواردہ فی الرکوع والسجود وحکمہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اذکار الواردہ جو کہ وارد ہوئے رکوع اور سجود کے معاملے میں اور ان کا حکم۔ ولا یجوز قراءۃ القرآن فی الرکوع، اور رکوع میں قرآن کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ ولہذا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراء الا فی حالۃ اذا اقتبس الانسان دعاء من القرآن، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن کی قراءت سے منع کیا رکوع کرنے میں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی قرآنی دعا کو رکوع میں پڑھے، او تسبیحا یا تسبیح۔ فقط کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتأول القرآن فیقول، یعنی کہ یا تو وہ قرآن پر حکم کرتے ہوئے تسبیح کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ اس کی تعویل کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو انسان کوئی دعا لے لے قرآن سے اقتباسا، او تسبیحا یا تسبیح اور تعویل کرتے ہوئے قرآن کی ایکسپلینیشن طرف، فیقول سبحانک اللہم و بحمدک کما جاء فی الخبر عنہ علیہ الصلوۃ والسلام فی صحیح، جس طرح رسول اللہ سے آئی ایک صحیح خبر کہ رسول اللہ اپنے رکوع سجود میں سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کہتے تھے، یہ عائشہ سے آئی ہے۔ اور پھر اس کے کچھ طرق میں یہ بھی آئے کہ رسول اللہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفر کے تحت یہ رسول اللہ نے شروع کیا تھا۔ اس طرح کہتے ہیں جیسے کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، وَالسُّنَّةُ لِلْمُصَلِّ أَن يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ، وہ کہتے ہیں سنت یہ مصلی نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم 3 مرات، ایٹ لیسٹ 3 دفعہ، وذالک ادنی الکمال، یہ سب سے کم ہے کمال کے درجے کو پہنچنے کے لیے۔ وفی سجودی سبحان ربی العلی، اور اپنے سجدوں میں سبحان ربی العلی 3 مرات، 3 بار، وذالک ادنی، اور یہ سب سے کم ہے۔ وَإِنَّ سَبَّحَ 10 فَحَسَنَ، اور اگر وہ ایٹ لیسٹ 10 دفعہ کہے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ فقط روا ابو داؤد، کیونکہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، من حدیث انس قال ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ بی من هذا الفتى، کہ وہ کہتے کہ میں نے نہیں پڑھی نماز کسی بندے کے پیچھے سوائے اس نوجوان کی جو سب سے زیادہ سملر ہو رسول اللہ کے، یعنی عمر بن عبد العزیز۔ قال، اور انہوں نے کہا فحذرنا، تو ہم نے جو ہے وہ حساب لگائے پھر رکوع 10 تسبیحات کہ وہ کم از کم 10 تسبیحات تک ان کا رکوع تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ ذکر فی الرکوع والسجود مؤکد علیہ جدا، وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ذهب ابو حنیفہ و مالک و شافعی الی سنیتی فلو ترکہا لم یأثم، اور ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اس طرف کہیں کہ سنت ہے اور اگر اس کو ترک کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ وصلاۃ صحیحہ، اور اس کی نماز جو صحیح ہے، سواء ترکہا سہوا او عمدا، چاہے وہ اس کو جان بوجھ کے ترک کرے یا غلطی سے۔ بل ان مالکا فی روایت ابن القاسم لا یجد فی الرکوع والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبیحا، بلکہ امام مالک تو جو روایت ابن القاسم ہے نا اس میں یہ تک کہتے ہیں کہ رکوع سجدوں میں کوئی باقاعدہ دعا موقت نہیں ہے اور نہ تسبیح۔ وروا عنہ کراہۃ المداومۃ علیہ، اور ان سے جو ہے روایت بھی آئی ہے کہ اس کے اوپر مداومت اختیار نہیں کرنی چاہیے ایک ہی تسبیح اور رکوع پر۔ فمقصود واللہ اعلم کراہۃ المداومۃ علی سبحان ربی العلی والعظیم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ ان خاص اذکار کے اور مداومت اختیار نہ کرے۔ بہرحال یہ تو امام مالک کا ایک فتویٰ ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے کیوں؟ کیونکہ عطا بن ابی رباح سے بھی مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ تک کوئی نہیں چیز پہنچی کہ رکوع سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ پھر ابن جریج کہتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر میں اتنا لمبا رکوع کرتا ہوں، اس کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اور پورے وہ اذکار اپنے بتاتے ہیں۔ وَهَذَا خَشْيَةَ أَن يَظُنَّ النَّاسُ وُجُوبَهَا بِعَيْنِهَا، اور یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگ جو اس کو واجب نہ سمجھنے لگے کہ بعینی الفاظ کے ساتھ کہنے۔ وقال احمد و اسحاق، اور احمد اور اسحاق نے کہا وہ واجب، ان کے واجب ہے۔ فإن ترکہ عمدا بطلت صلاته، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو جان بوجھ کے ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَإِن نَسِيهِ لَمْ تُبْطَلْ، اور اگر اس کو بھول جائے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی بھول سے ہو۔ والغریب ان الکرمانی یحکی الاجماع علی عدم الوجوب، اور بہت عجیب اسٹرینج بات ہے کہ کرمانی نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، حکایت کی ہے اس کے عدم وجوب پر، یعنی کہ واجب نہیں ہے اس پر۔ وہذا غیر صحیح، اور وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ وثمۃ قاعدہ، اور اس کے بعد ایک قاعدہ ہے، ان ما کان عبادۃ بنفسه لم يحتج الى رکن قولی کالرکوع والسجود،
کہتے ہیں قاعدہ یہ کہ اگر کوئی عبادت ہو اپنے آپ میں کوئی چیز، تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر رکوع اور سجود ہو. وما لم یکن عبادتا بنفسی احتاج الی رکن قولی، اور جو چیز اپنے اندر، یعنی کہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ تو اپنے آپ میں عبادت ہے نا. یعنی آپ کہیں جھکے کھڑے ہوں تو ہر بندہ سوچے گا کیا کر رہے ہو، یا سجدے کی حالت میں ہو، تو یہ خاص عبادت سے ریلیٹڈ اسٹرکچرس ہیں، لہٰذا ان کے لیے قول کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. وما لم یکن عبادتا بنفسی، لیکن وہ چیز جو کہ عبادت اپنے آپ میں نہ ہو، احتاج الی رکن قولی کالقیام والقعود، جیسے کہ قیام ہے اور بیٹھنا ہے. تو اب یہ بھائی بندہ عام بھی کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے، گھر میں بھی کھڑا ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، کھانے کے سمے میں بیٹھتا ہے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں مجالس میں بیٹھتا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ادھر پھر ہمیں قولی ساتھ میں نا، یعنی کہ جیسے تشہد میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، قیام میں فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہاں اس کو ممتاز کرنے کے لیے عام حالات سے ضروری ہے. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِتَحْدِيدِ التسبیح بسبحان ربی العظیم، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تحدید یعنی کہ کتنی بار پڑھا جائے تسبیح کا معاملہ ہے، سبحان ربی العظیم فی الرکوع اور سبحان ربی الاعلیٰ فی السجود. فرواه ابو داؤد النسائی وابن ماجہ عن موسیٰ بن ایوب الخنعانی عن عمی ایاس بن عامر الغافقی عن عقبہ بن عامر الجہنی انہ قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم، سورہ واقعہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے رسول اللہ نے فرمایا، اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو تم اپنے رکوع کا حصہ بناؤ، یعنی کہ اس آیت کو نہیں، اس پر عمل کرو. فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، یہ عام قرات اور خلف حمزہ کے مطابق علی. تو قال لنا تو رسول اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو تم اپنے سجدوں کی زینت بناؤ، یعنی کہ اس پر عمل کر کے سجدوں میں اس کا ذکر کرو، کیونکہ ربک الاعلی ہے نا، سبحان ربی الاعلی. ویاس مستور وہ من ثقات المصریین، اور کہتے ہیں اس کے اندر جو راوی ہے نا یاس، وہ مستور ہے اور وہ ثقات مصریوں میں سے، کما قال ابن عبان، جیسے ابن عبان نے کہا. وہ من ادلۃ تاکید وجوب التسبیح فی الصلاۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تسبیح کے وجوب کا تعلق ہے نماز میں، ان اللہ سمى الصلاۃ تسبیحا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو تسبیح کا نام بھی دیا، کما فی قول تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کیجیے، تسبیح کیجیے، باب تفعیل سے سبح یسبح تسبیحا، اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بحمد ربک قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے حصے سے، وسبح واطراف النہار لعلک ترضی، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اور اسی طرح دن کے حصوں پر تاکہ آپ راضی ہو جائیں، لعلک ترضی، اس طرح کر کے اس کا ترجمہ ہے، اللہ معاف کرے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. وَهَذَا أَمْرٌ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور کہتے ہیں کہ یہ امر ہے 5 نمازوں کے بارے میں، حکم اس میں. لأن الزمان اما ان يكون قبل طلوع الشمس او قبل غروبها فالليل والنهار داخلان في هاتين اللفظتين، تو کہتے ہیں کہ لیل و نہار ان الفاظ پر داخل ہوتے ہیں. قال ابن عباس یہ صلوات المکتوبہ، ابن عباس نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ فرض نمازیں، وسماها قیاما بقولی قم اللیل الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیام کا نام بھی دیا کہ آپ رات میں کھڑے ہوئیے تھوڑا سا. والقیام من حقیقت الصلاۃ و جوہرها، اور قیام جو ہے نماز کی حقیقت اور اس کی جوہر میں سے حب سے. وسماها سجودا فی آیات کثیرہ، اور نماز کو سجدوں کا نام بھی دیا گیا کثیر جگہوں پر، کقولی، اور یہودی جو ہے نا ان کی یہاں کی جو عمیدہ وغیرہ نماز ہے نا 3 وقت کی، اس کا مین حصہ جو تو کھڑے ہونا ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فی آیات کثیرہ، بہت ساری کثیر آیات میں سجدوں کو جو ہے وہ سجدوں کا نام بھی دیا گیا نماز کو، کقولی تھا جیسے اللہ تعالیٰ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جاؤ سجدے کرنے والوں میں سے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ ہونا السجود المجرد، یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ بس وقت آپ نے سجدہ کرنا ہے، بل الصلاۃ کلھا، بلکہ نماز پوری کی پوری اس سے مراد ہے. ای کم مع المصلین، یعنی کہ ادھر مراد کیا ہے کہ مصلین نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالسُّجُودِ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَوْضِعُ مَحِلُّ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد سجود سے نماز کو ہونا اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو ہے محل سجدہ نہیں ہے قرآن، یعنی کہ اس آیت پر سجدہ نہیں ہے.
وسمى اللہ رکوعا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکوع کا نام بھی دیا نماز کو، قولی جیسے اللہ کا قول ہے ورکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وسماہا قرآنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا نام بھی دیا، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والا، بقولی کیونکہ اس میں قرآن پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الاسراء میں قول ہے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کا قرآن پڑھا جانا، بے شک قرآن جو ہے فجر کا کان مشہودا، یہ اس پہ حاضریاں ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، گواہ بنا جاتا ہے، اس پہ فرشتے آتے ہیں، والقیام والسجود والرکوع والقراء، اور قیام اور سجود اور رکوع اور قرات ارکان و فروض فی الصلاۃ، یہ ارکان ہیں اور فرائض ہیں نماز میں، وحینما یسمى الشیء بفعل فیہ دلیل علی ان ھذا الفعل واجب فیہ لازم لا ينفك عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو نام دے دیا جائے کسی فعل سے تو اس میں دلیل ہوتی ہے کہ یہ فعل واجب ہے، اور لازم ہے، لا ينفك عنہ۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدَتِ الصَّلَاةُ، اگر نماز پائی جائے، وجدت حاضر افعال، تو جہاں نماز پائی جائے گی وہاں یہ افعال پائے جائیں گے، وَلَيْسَ الْعَكْسُ لِاشْتِرَاكِ غَيْرِهَا بِهَا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور چیز کا اشتراک کیا جائے اس کے ساتھ۔ فالتسبیح والقیام والقراء والرکوع والسجود من ابعاد الصلاۃ اللازمہ، یہ نماز کے امپورٹنٹ حصوں میں سے تسبیح اور قیام اور قرات اور رکوع سجود، کما ان الانسان یسمى بابعاد اللازمہ لہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تسبیح اور قیام اور قرات اور رکوع سجود سب نماز کے عضو میں سے، حصوں میں سے، لازمی حصوں میں سے، جیسے انسان اپنے جسم کے کسی حصے سے پورا انسان مراد لیتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے، فیسمونہ رأسا، یعنی اس سر مراد، جیسے کہ عمر کی مرفوع حدیث ہے کہ من ازل رأس غاز، کہ جس کسی نے اس کا غالباً مطلب جو ہے وہ ہے کہ یعنی کہ شیڈو کرنا یا سپورٹ کرنا، کسی بھی غازی کی مدد کری، اب یہاں رأس آئے، رأس و غازن، ازل اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرے گا یا اس کو چھاؤں دے گا قیامت کے دن۔ ورقبۃ کما قالتا، اور رقبہ، یعنی کہ اب یہ رقبہ سے مراد گردن اور یہ گدی ہے، فتحریر رقبہ، اور جس کسی نے گردن چھڑائی، گردن یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کہتے ہیں میری ناک، تو ناک سے مراد پورا وجود تم نے میرا بدنام کر دیا، تو بالکل اسی طرح فتحریر رقبہ، اور حر کرنا، آزاد کرنا رقبہ، گردن کو، کیا گردن سے مراد ہی کہ آپ کاٹ کے صرف گردن فارغ کریں گے، نہیں، پورا انسان مراد ہے اس سے۔ وحینما نقول بجواز الصلاۃ بلا تسبیح یکون الامر بالتسبیح فی قولی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے بغیر تسبیح کے، یکون الامر بالتسبیح فی قولی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ امر جو ہے تسبیح کا ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں، وسبح بحمد ربک، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لا يناسب ان يكون امرا باداء الصلاة فان اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معنى، وہ کہتے ہیں کہ فإن اللفظ حينئذ، وہ کہتے ہیں مناسب نہیں ہے، لا يناسب ان يكون امرا باداء الصلاة، کہ کوئی امر جو ہو وہ ہو نماز کی ادا کرنے میں، فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معنى، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، ولا علی ما یستلزم معنی، اور نہ وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے معنی اس کا لازم آتا ہو، وہذا کما انہ فی التسبیح کذلک فی القیام والقراء، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اوور آل ٹوٹل مراد ہے، وہذا کما انہ فی التسبیح کذلک فی القیام والقراء، کہ قیام اور قرات میں بھی تسبیح داخل ہے، وزیادۃ وبحمد، اور کہتے ہیں اسی طرح رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم و بحمدی اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، یہ جو و بحمدی کا اضافہ ہے یہ جو ہے غیر محفوظ ہے، محفوظ نہیں، اعلیٰ ابو داؤد وغیرہ، اس کی تعلیل کی امام ابو داؤد نے، غالباً 870 یا 860 نمبر حدیث ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے خود تعلیل کی ہوئی، علامہ البانی اور زبیر الزئی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ ان کے منہج کی غلطی ہے، علل کے منہج میں، متقدمین کے منہج میں یہ چیز صحیح نہیں، اور اس پہ ایک الگ سے بھی بنائیے ویڈیو آڈیو، تو اس میں بتائے ہوئے کیا مسئلہ ہے۔ وقت جعل اللہ افضل الکلام فی الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل کلام نماز میں بنائے،
کما جاء فی الخبر صحیح، جیسے کہ ایک صحیح خبر میں آئے، حدیث میں آئے مرفوعاً، مرفوع ہے وہ کہ افضل الکلام بعد القرآن اربع، کہ قرآن کے بعد جو افضل الکلام ہے وہ کیا ہے؟ چار ہیں، وہن من القرآن، اور یہ قرآن میں سے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وفی القیام فی الصلاۃ التحمید، اور وہ کہتے ہیں کہ قیام میں نماز میں تحمید ہے، وفی الرکوع والاعتدال من الرکوع والسجود التسبیح، اور رکوع میں اعتدال ہونا یعنی سیدھا ہونا اور آرام ہونا، من الرکوع والسجود تسبیح، اور سجود میں تسبیح، وفی الانتقال بین الارکان والواجبات التکبیر، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں واجبات میں، اس میں تکبیر ہے، تو یہ اللہ اکبر ہو گیا، وفی القعود التشہد وفیہ توحید، اور یہ تشہد میں اس کے اندر توحید کا ذکر ہوتا ہے، فصارت الاربعۃ کلھا فی الصلاۃ، بس یہ چاروں چیزیں نماز میں آ جاتی ہیں، والسنۃ ان یعظم الرب فی الرکوع، اور سنت یہ کہ وہ اپنے رب کی تعظیم کرے رکوع میں، وکذالک فی السجود، اور اسی طرح سجدوں میں، ویکثر من الدعاء فی السجود، اور کثرت کرے دعاؤں کی سجدوں میں، وما صح عن النبی قولی فی الرکوع والسجود من الاذکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر ثابت ہیں اذکار رکوع و سجود میں وہ یہ ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، فی الصحیحین، صحیحین میں حضرت عائشہ سے آئے، وسبحان قدوس رب الملائکۃ والروح فی الصحیح عنہا ایضا، اور یہ رکوع سجود دونوں میں، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، فی صحیح مسلم عنہا ایضا، یہ بھی ہم عائشہ سے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، سبحان ربی العظیم فی رکوعہ و سبحان ربی الاعلی فی سجودہ، رواہ مسلم عن حذیفہ، اس کو حذیفہ نے روایت کیا، صحیح مسلم، امام مسلم لائیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلی سجود میں، یہ اپنے نہیں آگے پیچھے کرنا، وہ پھر رکوع اور رکوع میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، کہ میں نے رکوع کیا اللہ کے لیے، اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا اور میں آپ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا میں نے، خشع لک سمعی، خشوع پا گئیں، جھک گئیں میری نظریں، میری سماعت، لک سمعی وبصری، اور میری آنکھیں، بصارت، ومخی، اور میرا دماغ، وعظمی وعصبی، اور میری ہڈیاں، وعصبی، اور میرے پٹھے، وفی سجود، اور سجود میں اس طرح کہ اللہم لک سجدت، کہ اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور میں آپ پر ایمان لے کر اسلمت، اور آپ کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کیا، پوری طرح جھک گیا، استسلم یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سجد وجہیہ، اور میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی خلقہ، اس ذات کے لیے جس نے اسے تخلیق کیا، پیدا کیا، وصورہ، اور اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ، اور پھاڑا اس کی سماعت کو یعنی کان کی سوراخ، وبصرہ، اور آنکھوں کی سوراخ، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ جو بہترین خلق کرنے والوں میں سے، اسے امام مسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا، والسنۃ ان یعظم الرب بما جاء من الفاظ التعظیم رسول اللہ من غیر تقید، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ کہ بندہ جو ہے وہ تعظیم کرے رب کی ان الفاظ کے ساتھ جو رسول اللہ سے آئیں، من غیر تقید بلفظ معین، بغیر کسی ایک خاص لفظ کے معین کرنے کے، یعنی بندے کو ان سب کے درمیان چینج کرنا چاہیے، اور شیخ ناصر البانی نے اس معاملے کو اور کھول کے رکھا ہے کہ جو حدیث آئی ہے نا کہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو، تو لہٰذا بنتا اور الفاظ میں بھی کر سکتا، اور یہ عطا بن ابی رباح کا میں نے ابھی بیان کیا تھا، اس سے بھی ثابت ہے، تو آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے شروع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، پھر جو مرضی۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، هذا يدل على ان الركوع من مواد الدعاء ان يدعو الانسان بما تيسر له مع تعظیم الرب جل وعلا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا ایک قول ہے نا جس میں آخر میں اللہ مجھے بخش دے، تو اسی لیے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رکوع میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعاؤں کی جگہ میں سے، اور امام بخاری نے باب بھی قائم کیا اس کے اوپر غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، ان يدعو الانسان بما تيسر له مع تعظیم الرب جل وعلا، کہ وہ اپنے رب کی تعظیم کے ساتھ جو اس کے لیے آسان ہو اس میں سے دعا کرے، یعنی کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہو، ربنا آتنا، یا اللہم اغفر لی، اللہم آتنی رزقا، یا اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، جو کچھ آپ کرو، ربی زدنی علما، وہذا لا ينافر، اور یہ اس حدیث کے مخالف نہیں جس میں ہے وہ اما الرکوع فعظموا فی الرب، کہ اس میں اپنے پالن ہار رب کی عظمت بیان کرو، لأن هذا ذکر زیادۃ علی ذلک التعظیم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تعظیم
کے علاوہ ہے یہ ذکر یعنی دعا، الذی کان یقول، جس کو رسول اللہ کہتے تھے، فیجمع بینہ و بین، حضرت رسول اللہ نے ان دونوں کو جمع کر دیا، وقول اللہم اغفر لی، امتثال لقولتی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو کہتے ہیں کہ، اور یہ قول جو ہے اس سے بھی جا کے ملتا ہے وہ جو اللہ کی آیت ہے سورہ نصر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے استغفار طلب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔